نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شرکائے کورس، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ آج ہمارا یہ پہلا سبق ہے، اور ہمارا پہلا سبق الدرس الاول التحیہ والتعارف۔ پہلا سبق جو ہے ہمارا تحیہ، سلام اور آپس میں تعارف کے حوالے سے ہے۔ الممتاز للعربی ایک انتہائی مایہ بہترین انٹرنیشنل کتاب ہے جو کہ ملیشیا سے چھپی ہے، اور اس کتاب میں جدید عربی کے حوالے، جدید اور قدیم دونوں کی یعنی ہم آہنگی سے انتہائی بہترین انداز میں عربی کورس کو مرتب کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے کورس کے لیے سب سے پہلے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ اس کتاب کے ٹوٹل 4 حصے ہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے، اور پارٹ 1 ہم پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر پارٹ 2، پارٹ 3، پارٹ 4 انشاءاللہ چاروں حصے، چاروں جلد اللہ کے حکم سے ہم پورا کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ الحوار الاول، انظر واستمع واعد۔ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے بنیادی طور پر 3 کام کرنے ضروری ہیں۔ انظر نظر، یعنی نظر ینظر نظرا دیکھنا، نظر الیہ کسی چیز کی طرف دیکھنا، نظر فی الامر کسی معاملے میں غور کرنا، استماع غور سے سننا، اعد اعادہ کرنا۔ جب آپ عربی سیکھیں گے تو آپ نے اچھی طرح سے ان حوارات کو دیکھنا ہے، اور استاد کے سبق کو غور سے سننا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا اعادہ کرنا، یعنی اس کو پڑھنا ہے، دہرانا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں بلا تاخیر۔ عمر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر، کیف حالک؟ کسی بھی چیز کی کیفیت پوچھنے کے لیے کیف استعمال کیا جاتا ہے، حرف استفہام ہے، یعنی استفہام ہے۔ کیف حالک، کیف امرک، کیف عملک، کیف درسک، کیف دورتک۔ حالک آپ کی حالت، انا بخیر والحمد للہ، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ وانت یہ شارٹ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے وانت کیف حالک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ انا بخیر ایضا، میں بھی اسی طرح ٹھیک ہوں۔ انا بخیر، میں ٹھیک ہوں، ایضا اسی طرح۔ اسمی علی، ما اسمک؟ میرا نام علی ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ اسمی عمر، میرا نام عمر ہے۔ اسمی عمر۔ ما جنسیتک؟ آپ کی نیشنلٹی کیا ہے؟ ما جنسیتک، یعنی من ایت دولت انت؟ انا اندونیسی، میں انڈونیشین ہوں۔ وما جنسیتک، آپ کی نیشنلٹی کیا ہے؟ انا مصری، میں مصری ہوں۔ تشرفت بلقائک، یعنی آپ سے ملاقات کر کے مجھے بڑا شرف ہوا، یعنی مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی، میں بڑا اعزاز سمجھتا ہوں آپ سے ملاقات کو، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں تشرفت بلقائک، تشرفت بمعرفتک، تشرفت بزیارتک، تشرفت بلقائک۔ وانا ایضا، میں بھی اسی طرح، یعنی وانا کذالک تشرفت بلقائک۔ عمر، الی اللقاء، جب ملاقات میں رخصت ہوتے ہیں تو یہ جملہ استعمال کرتے ہیں الی اللقاء، پھر ملیں گے۔ مع السلامہ، سلامتی کے ساتھ۔ اب یہ آپ کا حوار ہے، اس کو آپ نے لازمی ضرور اس حوار کو تقریباً 10 سے 15 مرتبہ اونچی آواز سے آپ نے پڑھنا ہے، چاہے آپ کسی بھی درجے کے عالم ہوں، پڑھنے والے ہوں، طالب علم ہوں، ابتدائی سیکھنے والے ہوں۔ ان الفاظ کو آپ نے اچھی طرح سے زور سے پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے ان کو۔ جب 10 سے 15 بار آپ زور سے پڑھیں گے تو یہ حوار آپ کو یاد ہو جائے گا۔ جب یاد ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اب آئیے تدریبات میں، آپ نے لازمی ان تدریبات کو اپنے کاپی میں لکھ کے حل کرنا ہے، اور پھر مجھے آپ نے واٹس ایپ پہ بھیجنا ہے۔ التدریب الاول، اجب عن الاسئلة التالية بغض النظر عن الحوار السابق۔ آنے والے حوارات کا آپ جواب دیں بغض النظر عن الحوار السابق، پچھلے حوار کو غور و فکر کرنے کے بعد آپ ان سوالوں کا جواب دیں، یعنی ان سوالوں کا جواب آپ تبھی دے سکتے ہیں جب آپ پچھلا حوار یاد کریں گے۔ کیف حالک، ما اسمک، ما جنسیتک، من این انت۔ التدریب الثانی، استبدل کما فی المثال التالی، جس طرح مثال میں ہے اسی طرح جو ہے اس کو چینج کر دیں باقی الفاظ کو، جیسے عمر
مالزی، اب آپ نے اس طرح بولنا ہے اس کو، اسمی عمر انا مالزی، میں عمر ہوں، میں ملیشین ہوں. اسمی احمد انا سودانی، اسمی خالد انا سوری، اسمی جمال انا جزائری. اسی طرح اسمی حمزہ، اسمی رضوان، اسمی لطفی. اس طرح آپ نے اس تمرین کو حل کرنا ہے. التدریب الثالث، تمرین نمبر 3، سل بین الجملتین المناسبتین فی القائمتین التالیتین. یعنی سل بین الجملتین المناسبتین فی القائمتین التالیتین، اس کو قائمہ کہتے ہیں. یہ جو لسٹ ہوتی ہے اس کو قائمہ کہتے ہیں عربی میں. هذه قائمہ وهذه قائمہ. سل یعنی کیف حالک، اس کا جو جواب ہے مناسب وہ ہے الحمدللہ بخیر، وکذالک السلام علیکم وعلیکم السلام، تشرفت بلقائک وانا ایضا الى اللقاء مع السلامہ، ما اسمک، اسمی زید، ہکذا. اسی طرح تو یہ جو ہے پہلا سبق کا پہلا حوار آپ کے سامنے آ گیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. اس حوار کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے. اس میں جو جتنی تمرینیں آئیں گی آپ نے آنے والے چاروں اسباق تک کسی بھی تمرین کو آپ نے جو ہے وہ معمولی نہیں سمجھنا ہے. یہ گویا کہ عربی اسالیب ہیں مختلف، یعنی کوئی بھی ایک جملہ ہو اس سے آپ نے 5 6 جملے بنانے ہیں. اس سے جو ہے وہ آپ کی عربی مزید سے مزید بہتر ہو جائے گی اور آپ کو بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گا. امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا.